السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 112۔ قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الحمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله تعالى عنه الغداة ثم دخل الرهبة۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھی، پھر راہبہ میں آئے، داخل ہوئے۔ کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے راہبہ۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا۔ فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، ایک لڑکا، غلام کا معنی یہاں لڑکا، ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور ساتھ ایک تشلا تشت بھی ساتھ لے کر آیا۔ قالا، راوی کہتے ہیں فأخذ الإناء بيده اليمنى، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالا۔ وغسل کفیہ ثلاثا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، مراد ہاتھ ہی ہے۔ ثم ادخل یدہ الیمنی فی الاناء، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا۔ فمضمض ثلاثا، 3 دفعہ کلی کی۔ واستنشق ثلاثا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا۔ ثم ساق قریب من حدیث ابی عوانہ، پھر راوی نے ابو عوانہ کی حدیث کے قریب اس کو آگے بیان کیا، ملتے جلتے الفاظ۔ قال، کہا، ثم مسح رأسہ مقدمہ ومؤخرہ، پھر انہوں نے، سیدنا علی نے اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا۔ مرتان، ایک بار، ایک ہی بار انہوں نے مسح کیا۔ ثم ساق الحدیث نحوہ، پھر انہوں نے اسی جیسی حدیث کو آگے مکمل بیان کیا۔ پہلی بات، یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ شیخ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو، اس سند کو پچھلی سابقہ حدیث 111 نمبر کی تائید میں لائے ہیں۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے راوی اکثر وہی ہیں، بلکہ اس حدیث کے سارے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں، خالد اور عبد خیر کے علاوہ، اور یہ دونوں ثقہ ہیں۔ الحسین بن علی بن الولید الجوفی، یہ راوی پہلی بار ابو داود میں آئے ہیں۔ ابو محمد الکوفی المکری، یہ راوی ثقہ ہیں، ان کو امام ابن معین، امام مجلی نے ثقہ کہا ہے، اور امام مجلی نے کہا کان صالحا لم ار رجلا قط افضل منہ، میں نے ان سے اچھا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ وکان صحیح الکتاب، آپ صحیح الکتاب تھے، یعنی جو لکھتے تھے وہ قابل اعتماد ہوتا تھا۔ صحیح الکتاب، جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اسی مسئلہ پر، صحیح الکتاب پر، میں نے ایک تفصیلی لیکچر بھی دیا تھا، سوال کے جواب میں کافی حوالے بھی دیے تھے کہ کس کس راوی کو صحیح الکتاب کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی لکھتے وقت بہت زیادہ اہتمام، بیداری ہوشیاری کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ تھوڑی سی غفلت سے لکھنے میں زمین سے آسمان بن جاتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ بہرحال آپ 203 ہجری میں فوت ہوئے۔
تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 308 میں مفصلات ہیں۔ الجوفی، یہ جوفی بن سعد العشیرہ کی طرف نسبت ہے، اسی کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت ہے الجوفی۔ المکری، شاید کہ یہ قرہ میں سے تھے اس لیے المکری ان کو کہا گیا۔ باقی سارے راوی پہلے احادیث میں گزر چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث سنن دارقطنی میں بھی ہے، حدیث نمبر 33 اور 35، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 48۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ انہو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، زیدہ کی مطابقت ابو وانا نے کی ہے۔ حدیث نمبر 113 ابو داود کی، اب ہم پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبہ قال سمعت مالک بن عرفطة سمعت عبد خیر قال رأيت عليا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد خیر کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اوتیا بکرسی، آپ کے پاس کرسی لائی گئی، فقعد علیہ، آپ اس پر بیٹھے، ثم اوتیا بکوز من ماء، پھر پانی کا برتن لایا گیا، فغسل یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم تمضمض، پھر کولی کی، مال استنشاق، ناک میں پانی چڑھانے کے ساتھ، بماء واحد، ایک ہی پانی سے۔ جب کولی کرنی ہے تو ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھانا ہے، یعنی ایک لپ میں پانی لیا ہے، کچھ پانی منہ کے اندر ڈالنا ہے کولی کے لیے، اور باقی مادہ پانی ناک میں ڈالنا ہے، اور یہی راج بات ہے، یہی راج بات ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں ایک علل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، وہ ہے مالک بن عرفطہ راوی کے بارے میں۔ اصل میں مالک بن عرفطہ یہ غلطی ہے، اس میں امام شعبہ رحمہ اللہ سے ان کو وہم ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا مالک بن عرفطہ، حالانکہ یہ ہیں خالد بن علقمہ، یہ مالک بن عرفطہ نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن علقمہ ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ زیدہ کی روایت میں، ابو وانا کی روایت میں جو سابقہ گزری ہیں ان میں یہی ہے، خالد بن علقمہ ہے۔ اسی طرح ائمہ محدثین کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ خالد بن علقمہ ہی مراد ہیں، نہ کہ مالک بن عرفطہ، جیسا کہ امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن حبان، امام ابو حاتم رازی وغیرہم نے وضاحت کی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں لکھا ہے، حدیث نمبر 93 اور 94 پر، وقال، امام نسائی نے کہا، ھذا خطأ، یہ خطا ہے، والصواب خالد بن علقمہ، درست بات خالد بن علقمہ ہے، لیس مالک بن عرفطہ، مالک بن عرفطہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے، سنن ترمذی کے اندر، سنن ترمذی حدیث نمبر 48 ہے، جلد 1 صفحہ 68، وروى شعبہ هذا الحديث عن خالد بن علقمہ فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالک بن عرفطہ۔ تو اسی طرح ائمہ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، الحمدللہ۔ یہ علم علل حدیث کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محدثین سے قائم کروایا، علم علل، اللہ اکبر۔ ایک حرف کی بھی غلطی اگر کسی راوی سے ہو گئی ہے
تو علم علل کے ماہرین نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بڑا ہی پیارا علم ہے، علم علل بہت مشکل ہے، سب سے مشکل ترین یہی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ ناک اور کولی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے ڈالنا چاہیے، یہ صحیح بخاری میں بھی اسی مسئلہ کی تائید میں حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 140 ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 114۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ربيعه الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حباش انه سمع عليا رضی اللہ تعالی عنہ۔ زر بن حباش نے سنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وسئل عن وضوء رسول اللہ، ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں۔ فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث کو ذکر کیا، وقال اور کہا، ومسح علی رأسہ، آپ نے اپنے سر پر مسح کیا، حتی لما یقطر، حتیٰ کہ پانی سر سے ٹپکنے کو تھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دونوں پیر 3 بار دھوئے، یعنی ومسح علی رأسہ حتی لما یقطر وغسل رجلیہ ثلاثا، اپنے پاؤں کو 3 بار دھویا، پھر کہا ھکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ لما یقطر پڑھنا ہے، لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، یہ حروف جازمہ ہے، جب فعل مضارع پر آ جائیں تو جزم دیتے ہیں، تو لما یقطر نہیں، لما یقطر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کے سارے راوی بخاری کے راوی ہیں، ربیعہ الکنانی کے علاوہ۔ ربیعہ الکنانی یہ ابن عتبہ ہیں، یہ ثقہ ہیں، الحمدللہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ثقہ ہیں۔ اس حدیث میں 3 راوی پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے ہے ابو نعیم، مکمل نام ابو نعیم الفضل بن دکین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو نعیم الملائی الکوفی الاحول، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، ابو نعیم عالم بالشیوخ وانصابہم وبالرجال ووکی افقہ، ماشاء اللہ۔ یعقوب بن شیبہ نے کہا، ابو نعیم ثقۃ ثبت صدوق، ماشاء اللہ۔ سمعت احمد بن حنبل یقول ابو نعیم یزاحم به ابن عیینہ۔ اللہ اکبر۔ آپ 219 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی ثقہ ہیں، مشہور ہیں، محدثین میں سے ہیں ابو نعیم فضل بن دکین۔ اگلے راوی ہیں ربیعہ بن عتبہ الکنانی الکوفی، امام ابن معین نے کہا ثقہ، امام اجلی نے کہا ثقہ، ابو حاتم نے کہا الحمدانی شیخ، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد نے ان کی صرف ایک ہی حدیث بیان کی ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 114۔ اگلے راوی ہیں المنہال بن عمر الاسدی مولاہم الکوفی، امام مجلی رحمہ اللہ نے کہا کوفی یون ثقاتن، امام دارقطنی نے صدوق کہا ہے، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔
ان راویوں کے مفصل اللہ تہذیب الکمال اور تہذیب و تہذیب وغیرہ میں موجود ہیں۔ حدیث کا معنی ہم نے بیان کر دیا، واضح ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 74، مسند احمد میں بھی ہے، حدیث نمبر 873 وغیرہ، اور بھی کتابوں میں ہے۔ اگلی حدیث ہے 115 نمبر حدیث۔ قال حدثنا زیاد بن ایوب الطوسی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا فطر عن ابی فربہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال رأیت علیًا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، توضأ انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، وغسل ذراعیہ ثلاثا 3 دفعہ اپنے بازو دھوئے، ومسح براسہ واحدتا اور 1 دفعہ اپنا سر کا مسح کیا، ثم قال پھر کہا ہکذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا۔ الحمدللہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کے سارے راوی بخاری کے راوی ہیں سوائے فطر کے۔ سوائے فطر کے، فطر نہیں فطر، فطر فا کے نیچے زیر ہے تو آپ پر سکون ہے، فطر سوائے فطر کے۔ فطر راوی کا مکمل نام فطر بن خلیفہ ہے اور دوسرے ابو فروہ ہیں، ابو فروہ کے علاوہ۔ ابو فروہ کا نام مسلم بن سالم النہدی الکوفی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں جلد 1 صفحہ 452 میں سے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سند میں 5 راوی ہیں جو پہلی بار آئے ہیں۔ پہلے راوی ہیں زیاد بن ایوب بن زیاد البغدادی ابو ہاشم المعروف بدلوہ توسی، اصلاً یہ توسی تھے، توسی الاصل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اکتبوا عنہ فإنہ شعبہ الصغیر، اسے لکھو یہ شعبہ صغیر ہے، ماشاءاللہ یہ امام شعبہ چھوٹے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو حاتم نے کہا صدوق، امام نسائی نے کہا لیس بباس، ایک جگہ کہا سکا، اور ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 152 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی ہیں عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار العبسی مولا ملکوفی ابو محمد الحافظ، آپ کو امام ابن معین ابو حاتم رازی امام مجلی نے سکا کہا، اور امام مجلی نے کہا وکان عالما بالقرآن رأسا فی وقال ایضا ما رأیتہ رافع رأسہ، اللہ اکبر، وما رؤی ضاحکا قط، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بڑے زاہد بڑے متقی تھے، اپنے سر کو بھی اوپر نہیں اٹھاتے تھے اور زیادہ ہنستے بھی نہیں تھے، اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں فطر بن خلیفہ القرشی المخزومی مولا ابو بکر الحنات الکوفی، آپ کو امام احمد بن حنبل نے سکا کہا ہے، ابن معین نے اجلی نے بھی سکا کہا ہے، اور ان میں تھوڑا سا تشیع تھا، اور ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث، امام نسائی نے کہا لا باس بہ۔ ابو فروہ مکمل نام مسلم بن سالم النہدی ہے، ابو فروہ الاصغر الکوفی، آپ جوہنی کی نسبت سے معروف تھے کیونکہ آپ اس قبیلے میں رہنے لگ گئے تھے، ادھر اتر گئے تھے، پھر یہاں ہی رہے۔ امام ابن ابی خیثمہ ابن معین سے نقل کرتے ہیں سکا، ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث لیس بہ باس، اور ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، تابعین میں سے ہیں، خود فرماتے ہیں
میں نے 120 انصار صحابہ دیکھے ہیں، یعنی 120 انصار سے میں نے پائے ہیں۔ ادرک تو 20 و100 من الانصار صحابہ، اللہ اکبر۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں میں نے دیکھا عبد الرحمن کو کہ ان کے حلقہ میں صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹھا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کرام عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ان میں سیدنا برا آپ کے حدیثیں سنتے اور خاموشی اختیار کرتے ان پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں نہیں میں گمان کرتا کہ بے شک کسی عورت نے اس جیسا پیدا کیا ہو، سبحان اللہ۔ یعنی بہت بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین میں سے تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اللہ اکبر۔ ابو عیسیٰ الکوفی، ابو عیسیٰ الکوفی۔ ابن میر نے کہا سکا، امام مجلی نے کہا کوفی یون تابعی، اللہ اکبر۔ تو اس روایت میں اس میں پاؤں کو دھونے کا ذکر نہیں ہے، تو دوسری احادیث جو صاحب کا گزر چکی ہے ان میں وضاحت موجود ہے، الحمدللہ۔ 116 نمبر حدیث ابو داود کی، قال حدثنا مسدد و ابو توبہ قال حدثنا ابو الاحوص تحویل سند، وقال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی حیہ قال رأیت علیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، توضأ آپ نے وضو کیا، فذکر وضوءہ کلہ ثلاثا ثلاثا، ابو حیہ نے سارا وضو ذکر کیا، مکمل وضو 3 بار اعضاء دھونے کا، قال کہا ثم مسح رأسہ، پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر دھوئے اپنے پاؤں گھٹنوں سمیت، ٹخنوں سمیت، کعبن ٹخنا، ثم قال، پھر فرمایا انما احببت، میں نے پسند کیا، ان اریکم طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکی کا وضو کا طریقہ دکھاؤں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے الحمدللہ، اس کے سارے وسیقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں سوائے ابو حیہ کے، ان کا نام ابن قیس الوادعی ہے، امام ذہبی نے کہا لا یعرف، ان کا پتہ نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے۔ امام محمد نے کہا شیخ، ابن المدینی اور ابو الولید الفرزی نے کہا مجہول، ابن قطان نے کہا وثقہ بعضهم، بعض نے ثقہ کہا ہے، اور ان کی حدیث کو ابن سکن وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابن الجارود نے القنا میں کہا وثقہ ابن نمیر، ابن نمیر نے ثقہ کہا ہے، اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے کہا مقبول، اے اذا توبیہ، جب ان کے مطابق ہو تب یہ مقبول ہیں، اور ان کے مطابق الحمدللہ سکہ محدثین کی ایک جماعت نے کی ہے، سکہ راویوں کی، جیسے کہ صاحب کا وہ سب بحث گزر چکی ہے ان کے مطابق، تو یہ حدیث ان کی یہ حدیث بھی صحیح ہوئی الحمدللہ۔ پہلی بار اس میں جو راوی آئے ہیں، پہلے ہیں عمر بن عبداللہ بن عبید ابو اسحاق السبیعی الکوفی، یہ راوی پہلی بار آئے ہیں۔ آپ کو امام احمد بن معین، نسائی، جلی، ابو حاتم وغیرہ رحمہ اللہ نے صحیح کسی کا کہا ہے، آپ 126 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے راوی ہیں ابو حیہ بن قیس الوادعی الخارفی الحمدانی الکوفی، آپ کو امام احمد نے کہا شیخن، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابو الولید ابن الفرزی نے کہا مجہول، ابن قطان رحمہ اللہ نے کہا وثقہ بعضهم، وصحح حدیثہ ابن السکن وغیرہ، ابن الجارود نے قنا میں کہا وثقہ ابن نمیر، تہذیب التہذیب میں مفصل حالات ہیں، معنی حدیث کا واضح ہے۔ اور یہ حدیث
اور بھی کئی کتب حدیث میں ہے۔ سنن نسائی جلد 1 صفحہ 28، سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 67 68، سنن کبری بہقی جلد 1 صفحہ 75 وغیرہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی یہ پہلے سیدنا اس باب میں پہلے سیدنا عثمان بن عفان نے جو وضو کر کے دکھایا تھا وہ احادیث ہیں، پھر 111 سے اب تک وہ ساری احادیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ وہ وضو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی پبلک کو، اپنے رعایا کو سنت کے مطابق وضو سمجھانا چاہیے دلائل کے ساتھ، پھر ہمیں کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ 5 وقت نماز میں ہمیں وضو کرنا ہے تو یہ غلطی نہ ہو جائے۔ اور اکثر مسلمانوں کو وضو کا بھی طریقے کا صحیح پتہ نہیں ہے، نہ غسل کا طریقے کا پتہ ہے۔ یہ بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جو ہمارے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔